الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ ہمدردی کا مہینہ بھی ہے۔ مشکات میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو شہر المواسات ہمدردی کا مہینہ بتایا ہے۔ تو ہر مسلمان دوسرے انسانوں کے حقوق ہیں، ہر مسلمان پر دوسرے انسانوں کے بھی حقوق ہیں، جیسے دولت مندوں پر غریبوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں پر پڑوسیوں کے حقوق ہیں، والدین پر اولاد کے حقوق ہیں، اولاد پر والدین کے حقوق ہیں، اور صاحب وسعت لوگوں پر یعنی جو طاقت رکھتے ہوں ان لوگوں پر مسکینوں، محتاجوں، یتیموں اور بیواؤں کے حقوق ہیں وغیرہ۔ لیکن کسی بھوکے، پیاسے اور پریشان حال کی مدد وہی کر سکتا ہے جسے بھوک و پیاس کا احساس ہو، اور بھوک و پیاس کا احساس وہی کر سکتا ہے جو بھوک و پیاس کی تکلیف برداشت کر چکا ہو۔ ایک جگہ کسی ماں کا بچہ اچانک مر گیا۔ ماں اپنے بیٹے کے غم میں زار و خطار رو رہی تھی۔ ایک دوسری عورت کا ادھر سے گزر ہوا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کے جگر کا ٹکڑا ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو چکا ہے تو وہ بھی زار و خطار رونے لگی۔ وجہ یہ تھی کہ چند روز قبل یعنی چند روز پہلے اس عورت کا بچہ بھی فوت ہو چکا تھا، اس لیے اسے اس بات کا احساس تھا کہ اپنے لخت جگر کی موت کا ماں کو کس قدر صدمہ ہوتا ہے۔ تو رمضان کے پورے مہینے میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس لیے بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا ہے تاکہ ہمیں بھوک و پیاس کا احساس ہو، اور جب ہم کسی کو معذور اور مجبور دیکھیں تو فوراً اس کی مدد کو کود پڑیں۔ گویا روزہ جو ہے وہ اسلامی معاشرے میں ہمدردی، غمگساری کی لہر دوڑاتا ہے۔ وہ مالداروں اور صاحب وسعت لوگوں کو پوری ایک ماہ تک ناداری کے عملی تجربے کراتا رہتا ہے۔ وہ انہیں 30 بار یا کم از کم 29 بار یہ محسوس کراتا ہے کہ فاقہ اور بھوک کسے کہتے ہیں، اور اللہ کے بندے کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جو ان کا شکار ہوا کرتے ہیں۔ یہ عملی تجربہ ہے، اور یہ احساس قدرتی طور پر ان کے اندر یہ عزم پیدا کرتا ہے کہ اپنے غریب اور نادر بھائیوں کو ان کے اپنے حال پر نہ چھوڑ دیں گے۔ اسی لیے رمضان المبارک کا مہینہ پورا ہو جانے پر مسلمانوں پر صدقۃ الفطر فرض کیا گیا ہے تاکہ غریب بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو غلام اور آزاد، مرد و عورت، چھوٹے اور بڑے پر فطرہ فرض کیا ہے، اور حکم دیا ہے کہ اسے نماز عید الفطر سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ بخاری میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ فطرے کی زکوٰۃ 1 صاع گیہوں، 1 صاع جو یا 1 صاع کھجور یا 1 صاع پنیر یا 1 صاع منقع نکالتے تھے۔ دیکھیے، صدقۃ الفطر کی جو ادائیگی ہے اس کا وقت، صدقۃ الفطر کی ادائیگی اور نماز سے پہلے ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے۔ صدقۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ صدقۃ الفطر کی ادائیگی اور نماز سے پہلے ادائیگی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے سرفراز کیا ہے ان کے لیے تو ہر دن عید کا دن ہے۔ وہ روزانہ قسم قسم کے لذیذ اور عمدہ کھانے کھاتے ہیں، بیش قیمت لباس زیب تن کرتے ہیں، لیکن جو غریب نان شبینہ کے محتاج رہتے ہیں، روٹی اور کھانے کے محتاج رہتے ہیں، عید کے روز جب ان کا پیٹ نہیں بھرے گا، نہ ان کا اور نہ ان کے بچوں کا تن ڈھکے گا، تو ان کے لیے عید کی ساری خوشیاں اور مسرتیں ختم ہو جائیں گی۔ اسی لیے صدقہ فطر کا حکم دیا گیا ہے تاکہ غرباء اور مساکین کو عیدی کے طور پر کچھ دیا جا سکے، اور نماز عید الفطر سے پہلے
وہ اپنا پیٹ بھر سکیں۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صدقۃ الفطر ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔